ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر ٹی ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ وفاقی کابینہ میں درجنوں مشیران، وزراء اور وزرائے مملکت کا اضافہ۔ پی ٹی آئی کے باغی رہنما ایم این اے اور پرویز خٹک بھی شہباز شریف کابینہ میں شامل۔ نئے شامل وفاقی وزراء، وزرائے مملکت اور مشیروں نے حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ صدر مملکت نے حلف لیا۔ وفاقی وزراء میں حنیف عباسی، معین وٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، علی پرویز، شیزہ فاطمہ، جنید انور، خالد مگسی، پیر عمران شاہ، اورنگزیب کھچی، رانا مبشر، رضا حیات ہراج شامل ہیں۔ حلف اٹھانے والے وزرائے مملکت میں ملک رشید، ارمغان سبحانی، طلال چودھری، کھیل داس، رحمان کانچو، بلال کیانی، مختار بھرت، شزرا منصب، انور چودھری، وجیہہ قمر شامل ہیں۔ توقیر شاہ، پرویز خٹک اور محمد علی، تینوں وزیر اعظم کے مشیران نے بھی حلف اٹھا لیا۔ یوں مجموعی طور پر 27 نئے سفید ہاتھی قوم پر مسلط کر دیے گئے۔ ایسے وقت میں جب ملک معاشی طور پر بحران کا شکار ہے، مشکلات میں شامل ہے، حکومت کی جانب سے ہزاروں ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے، اس وقت یہ 27 وائٹ ایلیفینٹ قوم پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ملک کی سیاست۔ اپنے حصے کی ران حاصل کرنے کے لیے کسی کا بکرا ذبح کر دیا جائے، بالکل اسی مثال کی مانند اپنی حکمرانی بچانے کے لیے قرض اور عوام کا خون جتنا نچوڑ لیا جائے کم ہے۔ اختیارات کا نشہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ ہمارے حکمران اور سیاستدان اسی نشہ میں غرق ہو چکے ہیں۔ ان کو اس کے سوا کچھ بھلا نہیں لگتا اور نہ ہی کوئی خوف، نہ کوئی ڈر۔ ناظرین، اب یہ 27 وزراء اور مشیران کا یہ ٹولہ جو بھرتی کیا گیا ہے، اس کی کیا خاص ضرورت ہے؟ وزیر اعظم صاحب کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے ان کو میرٹ پر، ان کی قابلیت پر، ان کی دانش مندی پر ان کو اپنی کابینہ میں شامل کیا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ دانش مند، یہ خیر خواہ، یہ تجربہ کار سفید ہاتھی پہلے کہاں تھے؟ ان کو پہلے کیوں نہ شامل کیا؟ اس لیے کہ اب ان کی حکومت میں مزید سیاسی رشوت دینے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اپنا ٹینور پورا کرنے کے لیے یہ سیاسی رشوتیں دی جاتی ہیں، اور انہی سیاسی رشوتوں کی بنیاد پر یہ 27 وائٹ ایلیفینٹ اور قوم پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ قرض لو، ہاتھی پالو۔ جی ہاں، یہ اس لیے کہ حکومت کئی دیگر وزارتوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ملازمتوں سے ہزاروں ملازمین کو فارغ کرنے کا پروگرام دے چکی ہے، مگر اس حال میں جب کہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے، یہ اضافی اخراجات کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ کیا یہ عوام کے ساتھ خیر خواہی ہے؟ قطعی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وفاقی وزراء، مشیران اور مملکت کا انتخاب ان کی قابلیت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سابقہ ادوار سے ہی حکمرانی کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ کیا ان کی قابلیت تھی؟
دیگر جو مشیران حنیف عباسی وغیرہ، یہ وہ سب لوگ ہیں جو کسی نہ کسی کیس میں ملوث ہیں اور سزا یافتہ ہیں۔ ہمارے ملک کا یہ دستور رہا ہے کہ کسی سزا یافتہ اسٹوڈنٹ کو نوکری جب ملتی ہے تو اس کی ڈگری، اس کی سی وی میں اگر یہ بات آ جائے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو تو کوئی ریجیکٹ نہیں کرتا۔ وہ جتنے بڑے سزا یافتہ مجرم ہوں گے اتنا بڑا ان کو عہدہ ملے گا۔ یہ بلیک میلنگ ہے اداروں کے لیے، سیاسی حکمرانوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے یہ بلیک میلنگ ہے، کیونکہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب اپنی جگہ پر پاورفل ہیں، اور یہ اپنی پاور کی بنیاد پر حکمرانوں کو اور دیگر اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان کو اقدار میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ اشرافیہ مسلط ہے پاکستانی عوام پر، اور یہ سلسلہ عرصہ 75 سالوں سے چلا آ رہا ہے کسی نہ کسی رنگ میں، مگر ہمارے عوام ہیں ان کو کوئی سانس لینے کی بھی اب فرصت نہیں ہے۔ اب مہنگائی، اب بجلی کے بل، کیا کبھی وزیر اعظم نے ان باتوں پہ غور کیا؟ انہیں فوراً یہ یاد آ گیا کہ میری کابینہ میں یہ لوگ شامل ہو جائیں تو میری حکمرانی کو مزید طول مل سکتا ہے۔ اگر یہ شامل نہیں ہوتے تو اندر کھاتے رسا کشی شروع ہو چکی ہے، اور رسا کشی کی بنیاد پر حکومت ختم ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اس دوڑ کو روکنے کے لیے یہ بند باندھ دیا۔ عوام تباہ و برباد ہو جائیں، مفلسی کی انتہا کو چلے جائیں، عوام اپنا پیٹ پالنے کے لیے کرپشن کریں، جرائم کریں، ڈاکہ ماریں، چوری کریں یا کوئی اور جرم کریں، انہیں ہر حال میں بجلی کے بلوں کو ادا کرنا ہے، سوئی گیس کے بلوں کو ادا کرنا ہے، دیگر ٹیکسز کو ادا کرنا ہے۔ کبھی اس پہ غور کریں کہ یہ کس نہج پہ عوام کو لے کے جا رہے ہیں، کتنا اس پہ پریشر ڈال رہے ہیں، صرف اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی سہولیات کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے۔ عوام کے لیے کبھی نہیں سوچا انہوں نے، کبھی کچھ نہیں کیا۔ جب بھی کوئی انکوائری ہوتی ہے، آئی پی پیز کو ہی دیکھ لیں تو وہ بھی انہی کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ آئی پی پیز میں جو لوگ شامل ہیں وہ انہی کے کرندے ہیں۔ کسی نہ کسی انداز میں یہ تمام اشرافیہ آئی پی پیز میں بھی شامل ہے۔ کیسے یہ عوام کی سہولت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ ماسوائے دلاسا دینے کے، دلاسا ہے جو مسلسل دیا جا رہا ہے۔ ہمارے حکمران کو صرف اپنے اقتدار کی فکر ہے، عوام کی نہیں۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔